بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عورت کا جب حیض ختم ہوتا ہے نا، تو اس کا جسم اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے جتنے حصے پہ نجاست لگی ہوتی ہے، مثلا شرمگاہ۔ اس کے علاوہ سارا جسم پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج کل کے دور کے حساب سے عورتوں نے پیڈ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، یا مطلب بعض خواتین کپڑا وغیرہ رکھ لیتی ہیں اس جگہ پہ کہ اگر حیض کا خون نکلے تو اس کپڑے کو یا اس پیڈ کو لگے۔ باقی کپڑے اس سے آلود نہیں ہوتے۔ اگر باقی کپڑوں پہ خون نجاست نہیں لگی تو وہ بالکل پاک ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوران حیض بھی اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا جسم کا، کپڑے کا، جہاں وہ خون لگے۔ اور اگر خون نہیں لگا کپڑے کو، جسم کو، تو وہ پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو اب مثال ہے حیض کے دن، اچھا یہ ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں، بعض عورتیں حیض کے دنوں میں نہاتی نہیں ہیں، اللہ کی بندی سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گناہ کا کام ہے یا پتہ نہیں کوئی کمزوری ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہے، ضرورتاً روزانہ نہائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صاف ستھری رہیں، ضرورتاً گھر میں خوشبو کا استعمال کریں، اچھی عادت ہے، اچھی بات ہے۔ یہ میلی کچیلی رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو اب جب حیض رکا ہے، غسل فرض ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ تو غسل کرنا ہے، اس کے جو 3 فرض ہیں، اچھے طریقے سے کلی کرنا، اچھے طریقے سے ناک اندر سے دھونا، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ تو اس سے ایک طہارت ہو جاتی ہے، پھر نماز روزہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزے کے لیے طہارت ویسے بھی شرط نہیں ہے، ایک میں نے ضمناً بات کی ہے کہ جو بھی دینی اس طرح کے کام ہیں جو طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتے، جیسے طواف ہے، نماز ہے، مسجد میں داخلہ ہے، یہ چیزیں۔ مسجد سے مراد یہاں پر آج کل چونکہ عورتیں مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتی، مگر مسجد حرام میں تو جاتی ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اس لیے ذکر کیا۔ تو ان کاموں کے لیے تلاوت قرآن کرنے کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، جن پہ فرض ہو، اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد اس پہ فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا بغیر غسل کیے وہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے غسل کی حاجت ہے۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ نجاست سے پاک ہیں تو کپڑے بالکل پاک ہیں، نہا کر انہی کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جواب بھی کئی خواتین کے لیے نیا بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ حیض و نفاس کے متعلق کتاب ہے دعوت اسلامی کی، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بھی مطلب جو سنی بریلوی عالمات ہیں، خواتین ہیں جو عالمہ ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز ہمارے اس دارالفتہ بریلویہ پہ کسی وقت بھی کوئی بھی شرعی مسئلہ بذریعہ واٹس ایپ میسج پوچھا جا سکتا ہے، 00447853292843۔ جب آپ اس نمبر پہ میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب وقت مناسب مل جائے گا، اور پھر آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، جہاں آپ گروپ میں بھی لکھ کر سوالات کر سکیں گے۔ سوال کا جو دوسرا جز ہے نا، وہ میری توجہ نہیں رہی کہ کسی پہ غسل فرض ہوا، اب اس میں بغیر حیض ختم ہوئے یا بغیر نفاس ختم ہوئے غسل فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو ہم بستری ہے، دوسری احتلام ہونا، اور تیسری جاگتے میں منی کا خارج ہونا، جس سے غسل فرض ہو جائے۔ تو ان تینوں صورتوں میں بھی وہی مسئلہ ہے جو حیض والا مسئلہ ہے، کہ جسم پہ یا کپڑے پہ جتنے حصے پہ نجاست لگی صرف اتنا ناپاک ہے۔ تو جتنے کپڑے پہ نجاست ہے صرف اتنا ناپاک ہوا، باقی کپڑا سارا پاک ہے۔ اور اگر کپڑے پہ نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔
سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہوتا، اگر کچھ حصے پہ نجاست لگ گئی ہے صرف اتنے کو دھو لینا یہ کافی ہے۔ اور دھونے کا آج کل بہت آسان طریقہ ہے، بہت سمپل ہے۔ چلتی ٹوٹی کے نیچے جب کپڑا دھوتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کسی نہر میں دھوتے ہیں، جاری پانی میں دھوتے ہیں، تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ ہلکا سا ٹوٹی کو چلائیں اور اس کے نیچے وہ حصہ مثال ہے 4 انچ کپڑا جو ہے وہ ناپاک، اس کو اپنے ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ چینٹی آپ پہ نہ پڑے، اس کو پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جیسے بائیں ہاتھ سے اس کو مالتے رہیں 1 منٹ کم از کم۔ جیسے آپ نے ملا اس کو اچھی طریقے سے، آپ کا غمان غالب ہو گیا کہ نجاست کو پانی بہا کے لے گیا۔ مثال اگر منی لگی ہے نا تو اس کی چپچپاہٹ ختم نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ناپاک تیل لگا، صابن نہیں آپ نے لگایا، ناپاک تیل لگا ہے تو وہ تو ختم نہیں ہوگی اس کی جو گریس ہے، تو پھر بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور کوئی نجاست ایسی اس کا داغ جا نہیں رہا تو پھر بھی پاک ہو جاتا ہے اس طرح دھونے سے، ٹھیک ہے۔ ہاں صابن وغیرہ لگا لیں اچھے طریقے سے تاکہ اچھے طریقے سے صاف بھی ہو جائے، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تو اچھی بات ہے۔ تو صرف اتنے حصے کو سکھا لیں یا گیلا ہی پہن لیں تو نماز اس میں کپڑے میں بھی ہو جائے گی۔ اور جسم پہ جو مطلب غسل فرض ہے وہ غسل کر کے آپ کپڑے پہن لیں۔